آج 13 محرم الحرام کے حوالے سے امام بارگاہ علی ابن طالب میں مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حکیم دلاور حسین سے۔ جی حکیم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، بقائے دن کر گئی شہادت حسین کی، سجدے میں سر کٹانا عبادت حسین کی، 72 تن دیے راہ خدا میں، ارے یہ تھی ہمارے امام مولا سخاوت حسین کی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقہ بھگوان پورہ کے پاس سکنیر پہ، جہاں غوثیہ کالونی میں، جہاں پر کہ امام بارگاہ علی ابن ابی طالب جس کے بانی جناب راشد علی شاہ صاحب اور واجد علی شاہ صاحب ہیں، اور آئیے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم شاہ جی وعلیکم السلام۔ یہ ہم نے 13 محرم الحرام کو امام صاحب کی یاد میں یہ پروگرام رکھا ہوا ہے، جو اسلام کی خاطر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اس قربانی کو زندہ رکھتے ہوئے ہم ادھر پروگرام کروا رہے ہیں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی زلزلہ برآمد کراتے ہیں اور ہر سال کرواتے رہیں گے، اور سیکورٹی کے لحاظ سے ہم SHO تھانہ بنسپورہ پہ بہت خوش ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت سیکورٹی دی اور ہمیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہم اور لاہور کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور خاص طور پر میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے پروگراموں کی کورنگ کرتے رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب سید واجد علی شاہ صاحب اور جناب سید راشد علی شاہ صاحب۔ آپ محرم الحرام کے حوالے سے جو محسن انسانیت مولا امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں میسیج دیا ہے، وہ آپ اس کے بارے میں ہماری عوام الناس کو کیا کہنا پسند کریں گے؟ یہ ہم نے مولا کا پروسیس کروا رہے ہیں، یہ 30 سال سے پروگرام ہو رہے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا محلے دار ہمارے ساتھ بہت کارپوریٹ کر رہے ہیں، جو SHO بنسپورہ ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت کارپوریٹ کیا ہے، یہ کم سے لے کے 13 محرم تک ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے سیکورٹی۔ جی بہت بہت شکریہ جناب سید واجد علی شاہ صاحب نے اور سید راشد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ سیکورٹی کے حوالے سے ان کے ساتھ بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم مطمئن ہیں۔ DC مدثر ملک صاحب کی زیر نگرانی اور SP صاحب SP کینٹ صاحب اور SHO تھانہ ہربنسپورہ کا بھی شکریہ ادا کیا، اور بالخصوص انہوں نے پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر حق پر ہیں تو حق کی خاطر اپنی جان دین اسلام کی خاطر دینا قبول کریں، کسی باطل کے آگے سرنگوں نہ ہو۔ اسلام زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ علامہ حیدر احسان صاحب جو کہ ماشاءاللہ بہت خطیب اہل بیت ہیں اور ماشاءاللہ ذاکر بہت پیارے، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی اور محرم الحرام کے حوالے سے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ جی عزیزان محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لاتے رہے، یقیناً وہ اس احساس سے آتے رہے کہ یہ محسن انسانیت کا ذکر ہے، کیونکہ امام حسین بادشاہ کسی ایک مکتبہ فکر کے امام نہیں بلکہ پوری انسانیت کے امام ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ امام حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں، تو اس کائنات میں اسی انسان کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جسے ہدایت مل جائے، اور آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جسے نجات مل جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس دنیا میں جسے بھی ہدایت چاہیے اسے بھی امام حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور جسے آخرت میں نجات چاہیے اسے بھی امام حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جناب حیدر احسان صاحب نے فرمایا کہ محسن انسانیت امام مولا حسین علیہ السلام سب کے امام ہیں، اور حضور علیہ السلام کے نواسے رسول نے جو کربلا کے میدان میں حق ادا کیا ہے،
وہ کسی اور کا رائٹ نہیں، مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا، اور انہوں نے پوری انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ کبھی بھی باطل کے آگے نہ جھکیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہستی موجود ہیں، جناب سید خرم عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہماری دنیا کو میسج کیا کنوے کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیا حال چل ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ شاہ جی ماشاءاللہ عشرہ محرم الحرام چل رہا ہے، تو آپ کیا میسج ہمارے دوست احباب کو دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پنجتن کے گڑانے کا جو حبدار نہیں ہے، پنجتن کے گڑانے کا جو حبدار نہیں ہے، محشر میں شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے پنجتن کے پاک کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو نہیں پتہ کہ پنجتن پاک کون تھے، اور یہ ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے جو ہماری در حقیقت ہے اپنے بچوں کو وہ بتائیں سب سے پہلے، کیونکہ ہماری جو آخرت ہے وہ انہی کے نام سے پہچانی جانی ہے، اور ہماری جو بخشش ہے وہ انہی کے نام سے ہونی ہے، ہمارے بچوں کی بخشش ان کے نام سے ہونی ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ سوشل میڈیا سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور پنجتن کے گھرانے کا بتائیں، نبی کے گھرانے کا، نبی کے آل کے گھرانے کا بتائیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑی قربانیاں دی۔ ہم تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے 6 ماہ کے لال اور پتہ نہیں کون کون سی شخصیت جو کہ اللہ کی راہ پہ پیش کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سب کو اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور پنجتن کے گھرانے کو ماننے اور دل میں جگہ رکھنے کی توفیق دے۔ اظہر عباس ازدی صاحب وہ ذکر اہل بیت ابھی انہوں نے فرمایا کر کے، ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہماری عوام کو اور امت المسلمہ کو مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا ہے وہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ یہ امام حسین بادشاہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ درسگاہ امام ہے جس میں ہم شامل ہیں، اور آل محمد کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اور ان کا ذکر کا صدقہ ہی سب کچھ ہے۔ اور ہم راشد نقوی صاحب کے پاس مجلس پڑھنے آئے ہیں، مولا ہمارا پڑھنا اور علامہ صاحب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماوے، اور جو ادھر ڈیوٹی دینے آئے ہیں سب کی مولا ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماوے۔ جتنے ماتمی حضرات، علماء کرام، ذاکرین آئے ہیں، ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماوے۔ شاہ جی ہمارے چینل کے لیے کوئی دعا فرمانا۔ مولا آپ کو ترقی دیں، یہ ان کا ذکر ہے جو دلوں کے راز جانتے ہیں، بے شک بے شک۔ مالکوں کا ذکر ہے، یہ جیسا آپ ڈیوٹی دیتے رہیں گے مولا آپ کی تمنا پوری کرتے رہے گا۔ مولا کو بچوں کے ساتھ شاد آباد فرماوے، آپ کی ہر تمنا مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماوے، سوائے غم شبیر کے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ٹھیک ہے بھائی، کو دکھا رہا ہے کہ جس طرح امام بارگاہ علی بن ابی طالب میں جلوس برآمد ہوا، اور جو عزادار امام حسین علیہ السلام کو عرصہ پیش کر رہے ہیں، اور ذاکرین نے بھی یہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کا غم منانے والے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولا امام حسین علیہ السلام کے غم کے علاوہ اور کوئی غم بھی نہ دے۔ جی کیمرہ ٹیم کے ساتھ حکیم دلاور سے نژاد، سردار نیوز، لاہور۔